ویلکم ٹو بولتے ہاتھ فرینڈز، آپ کا یہ ہفتہ 4 نومبر سال 2024 بروز پیر سے لے کر اتوار 10 نومبر 2024 تک کیسا رہے گا؟ تو سب سے ہم پہلے بات کرتے ہیں ایریز کی، برج حمل۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو ان چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی صحت میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو غذائیت سے بھرپور خوراک اور سبز پتوں والی سبزیاں کھانی چاہیے۔ اس ہفتے کے شروع میں آپ کی زندگی میں ہر قسم کی مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس طرح کی بہتری کی وجہ سے آپ کے لیے ہفتے کے وسط میں بہت سی اہم چیزیں خریدنا آسان ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کے آرام میں اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے مالی حالات میں بہتری آنے والی ہے، لیکن خاندان کے کسی فرد کی خراب صحت کو طبی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس سے آپ کے ذہنی تناؤ میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس وقت آپ کو اپنے کام اور ترجیحات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس وقت آپ کی کام کی صلاحیت اور تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ ایسے میں اس کا مناسب فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر موقع کے ساتھ اپنے کیریئر کا تعین کریں۔ وہ طلباء جو اپنی خواہش کے مطابق غیر ملکی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے طویل عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، انہیں اس ہفتے کوئی بری خبر مل سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں مایوسی کا احساس پیدا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کے ذہن میں محنت کبھی کبھی ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، تاہم اس قسم کی کامیابی کے لیے اوقات آزمائش ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو ایریز، آنے والے ہفتہ آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہت خوشگوار گزرنے والا ہے۔ آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا اور آپ دونوں کے درمیان فاصلے کم کرنے کی کوششیں کریں گے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اس ہفتے آپ کو نئی محبت مل سکتی ہے اور یہ آپ کے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی۔ آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ اپنے جذبات بانٹنے کا وقت ملے گا اور آپ دونوں کے درمیان بات چیت کو گہرا کرنے کی کوششیں کریں گے۔ اس ہفتے آپ کو اپنی محبت سے متعلق تمام معاملات میں کامیابی ملے گی اور آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ خوشی ملے گی۔ یہ ہفتہ آپ کی محبت سے متعلق تمام معاملات میں آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا اور آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ ٹارس، برج ثور۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ پر کام کا اضافی بوجھ آپ کی صحت کو خراب کر سکتا ہے۔ ایسی حالت میں اپنی مصروف زندگی سے کچھ وقت اپنے لیے نکالیں، اپنے جسم کو آرام دیں۔ اس ہفتے آپ کو کئی ذرائع سے فائدہ ہوتا رہے گا، اسی لیے اس ہفتے کے آغاز میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی مالی زندگی کے لیے اچھی منصوبہ بندی کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ اپنے پیسے کو کافی حد تک بچانے کے ساتھ ساتھ جمع بھی کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کے خاندان کے بہت سے افراد کی اچانک صحت آپ کو تناؤ اور پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے، اسی لیے شروع سے ہی گھر کی صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے اور آپ کو گھر میں زیادہ مسالے دار کھانے پکانے سے گریز کرنا ہوگا۔ اس ہفتے آپ اپنے پر امید رویے کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ اس وقت حالات کا مضبوطی سے مقابلہ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس مرحلے کے دوران آپ اپنی صلاحیتوں اور تجربے پر کام کر کے اس سے مناسب فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس ہفتے اس برج کے لوگوں کو اپنے سرپرستوں سے بحث کرنے سے گریز کرنا چاہیے، بصورت دیگر آپ کی امیج کو زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اسی لیے ان سے بات کرتے وقت اپنے الفاظ اور زبان کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹورینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو یہ ہفتہ ٹورینز کے لوگوں کے لیے محبت کے لحاظ سے بہت خوش کن رہے گا۔ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا اور آپ کی تازگی اور رومانوی گفتگو آپ کو اپنے رشتے کو مزید میٹھا بنانے کا موقع فراہم کرے گی۔
آپ کے ساتھی کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا اور آپ ان کے جذبات کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کریں گے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ شادی کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی محبت کو شادی میں تبدیل کرنے کا سوچ سکتے ہیں اور آپ کے ساتھی کے ساتھ آپ کی شادی خوشیوں سے بھرپور ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنی محبت سے بہت زیادہ خوشی ملے گی اور آپ کو اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا موقع ملے گا۔ تو جلدی سے اپنی محبت کو بتائیں کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اس خوبصورت رشتے کو مزید خوبصورت بنائیں۔ جیمنائی، برج جوزا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے کیتو کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس وقت آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اپنے جسم پر دباؤ ڈالنے کی بجائے تناؤ کی وجہ کو حل کرنا اور ان کے حل کے لیے اقدامات کرنا ہی مناسب ہے۔ آپ کو اس ہفتے خود کو تناؤ سے پاک رکھنے کی کوششیں کرنا ہوں گی۔ اس پورے ہفتے آپ کو اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کو پیسے کی کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو مالی معاملات کے حوالے سے شروع سے ہی صحیح حکمت عملی بنانا ہوگی۔ اس کی مدد سے آپ اپنے بہت سے بیکار اخراجات کو کنٹرول کر سکیں گے۔ یہ ممکن ہے کہ گھر کا وہ فرد جس پر آپ نے پہلے بھروسہ کر کے اپنا راز بتا دیا تھا، اس ہفتے آپ کو دھوکہ دے اور آپ کے راز دوسروں پر ظاہر کرے۔ اسی لیے ایسی کسی بھی معاملے سے بچنے کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ گھر کے دیگر افراد پر راز افشا کریں۔ کام کی جگہ پر کوئی خاتون ساتھی آپ کی بہبودی کا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ آپ اپنے کیریئر کے بارے میں اپنے خیالات، منصوبے اور خیالات کسی خاتون کے ساتھ شیئر کریں اور وہ یہ سب دوسروں یا کسی ایسے شخص کے سامنے ظاہر کرے جو آپ کی زندگی میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کی ذاتی زندگی کے حالات معمول پر آنے سے آپ کا ذہن پڑھنے لکھنے میں مشغول رہے گا۔ اس سے آپ کو اپنی الجھنوں سے نجات ملے گی اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے امتحان میں کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائیز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو یہ ہفتہ آپ کے رشتوں کے لیے بہت خوش قسمت رہے گا۔ اگر آپ اپنے ساتھی سے دور ہیں تو آپ کو اس ہفتے اس سے ملنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے آپ کا ساتھی آپ سے دور جانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اس وقت کے دوران آپ کو اپنے رشتے پر اعتماد کرنا ہوگا اور اپنے ساتھی پر اعتماد بھی ظاہر کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے ساتھی سے جھگڑ رہے ہیں تو یہ آپ کے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے۔ اسے بچنے کے لیے آپ کو اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوششیں کرنا ہوں گی۔ آپ کو اپنے ساتھی کو سمجھنے کی کوششیں کرنی چاہیے اور اس کی بات کو سننا چاہیے۔ اگر آپ اس وقت اپنے ساتھی کا ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ کو اس سے بات کرنے کی کوششیں کرنا ہوں گی۔ اپنے تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ کینسر، برج سرطان۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے کام کی جگہ پر کام کا دباؤ بڑھنے سے اس ہفتے آپ ذہنی انتشار اور پریشانی محسوس کریں گے۔ اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن بھی نظر آئے گا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کا پیسہ اسی وقت کام آئے گا جب آپ اسے جمع کریں گے۔ اگر آپ اس چیز کو وقت پر بھی اچھی طرح جان لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ آنے والے وقت میں آپ کو پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ سماجی تہواروں میں آپ کی شرکت آپ کو معاشرے کے بہت سے بااثر لوگوں سے رابطے میں رہنے کا مواقع فراہم کرے گی۔ ایسے میں ان تمام مواقعوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ توقع ہے کہ یہ ہفتہ تاجروں کے لیے معمول کے مطابق رہے گا۔ تاہم اگر آپ اپنے کیریئر میں بہتر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر نیا منصوبہ بنائیں۔ اس ہفتے اپنی پڑھائی کی وجہ سے گھر سے دور رہنے والے طلباء کو پورا ہفتہ گھریلو کام جیسے برتن اور کپڑے دھونے میں گزارنا پڑے گا، جس سے انہیں کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے مناسب ہوگا کہ آپ پورے ہفتے کے وقت کو استعمال کرنے کے لیے منصوبہ بندی کریں۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت سازگار رہے گا اور آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ آپ کے درمیان ہم آہنگی اور فاصلے کم ہوں گے۔ آپ کو اپنے ساتھی سے بات کرنے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کا وقت ملے گا۔ شادی کے خواہش مندوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ آپ کی زندگی میں ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے اور آپ کو اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ ہفتہ خاندانی تعلقات کے لیے بھی اچھا رہے گا اور آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ اسی لیے آپ کو اپنے خاندانی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی کوششیں کرنا ہوں گی۔ اس ہفتے کسی سے غیر ضروری بحث نہ کریں اور اپنے ساتھی کے ساتھ خوشی سے وقت گزاریں۔ لیو، برج اسد۔ چاند کی علامت کے اعتبار سے مشتری کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، کیونکہ کئی سیاروں کی اچھی نظر آپ کی صحت کو مضبوط کرے گی اور ساتھ ہی آپ کو پرانی بیماریوں سے بھی نجات ملے گی۔ اسی لیے اس ہفتے آپ کا دماغ خوشی اور پرسکون سے رہے گا۔ اس ہفتے آپ اپنی سہولت کی چیزوں پر اپنی بڑی رقم خرچ کر سکتے ہیں، جس کا اندازہ آپ کو مستقبل میں ہوگا۔ چونکہ اس وقت آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوگی، اسی لیے آپ اسے خرچ کرنے کے بارے میں زیادہ نہیں سوچیں گے۔ ایک خوشگوار اور شاندار ہفتے کے لیے آپ کا گھر مہمانوں سے بھر جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خاندان کے ساتھ سماجی سرگرمیاں بھی خاندان کے افراد کو خوش رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اس ہفتے آپ کو کام کو پورا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور آپ اپنی کاروباری سرگرمیوں کو تخلیقی انداز میں بڑھانے کا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ آپ سے وابستہ افراد کا تعاون حاصل ہوگا۔ اس سے آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور آپ چھلانگ لگا کر ترقی کریں گے۔ اس برج کے طلباء اس ہفتے طویل عرصے کے بعد تعلیمی میدان میں مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں، اسی لیے منفی خیالات سے دور رہیں، اچھے وقت کا انتظار کریں اور اپنی محنت کو جاری رکھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو ہفتے کا آغاز لیو کے لوگوں کے لیے پریشانیوں سے بھرا ہو سکتا ہے۔ آپ کے محبت کے رشتوں میں کچھ رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ چیزیں صاف کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کا سنہری موقع ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے مسائل کو صاف کرتے ہیں تو یہ آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہترین وقت ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو سکتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے خاندانی تعلقات کے لیے بھی سازگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن آج کسی سے غیر ضروری بحث نہ کریں ورنہ آپ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ ورگو، برج سنبلا۔ چاند کی نشانی کے حوالے سے مشتری کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے اندر مذہبی جبلتیں پیدا ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ کسی مذہبی مقام پر جانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ سے آپ کو بہت زیادہ ذہنی سکون ملے گا۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ فائدہ مند ثابت ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی مالی حالت کو بھی بہتر بنا سکیں گے۔ اس طرح آنے والے وقت میں آپ کو اچھے فائدے ملیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے راہو کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے خاندان کے ساتھ آپ کا برتاؤ بہت خراب رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کو ہفتے کے آخر میں اپنے کیے پر پچھتاوا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس افسوس کے باوجود آپ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے میں ناکام رہیں گے۔ یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کے دوران ہم انا پرست ہو جاتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، ہمارے سرپرست اور دوست، اور جب متضاد اور ناموافق حالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کی مدد، یاد اور تعاون کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔
اس ہفتے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جب آپ کی انا آپ کے اور آپ کے پیاروں کے درمیان فاصلے پیدا کر دے گی۔ ماضی میں کی گئی تمام محنت کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی کوششوں کا میٹھا پھل آئے گا اور دوستوں کی طرف سے آپ کو عزت ملے گی۔ اس دوران خاندان میں عزت و تکریم حاصل کرنے کے علاوہ اساتذہ کی طرف سے بھی آپ کو زیادہ پذیرائی ملے گی۔ تاہم انا کو اپنے سر پہ نہ آنے دیں ورنہ آپ کی کامیابی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آپ کے لیے دل کے معاملات کو سمجھنے اور سمجھانے کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ کا پیار آپ کے جذبات کو سمجھ سکے گا اور آپ کو اپنے دل کی باتیں آسانی سے بتا سکے گا۔ آپ کی محبت کی زندگی اس ہفتے بہت ہی رومانوی رہے گی۔ آپ کے لیے بہت سے امکانات پیدا ہوں گے اور آپ کو اپنی محبت کے اظہار کا اچھا موقع ملے گا۔ آپ کے تعلقات میں نئی خوشی آ سکتی ہے اور آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ نیا رشتہ استوار کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ اور آپ کی محبت ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جذبات بانٹنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کو شادی کی تجویز بھی مل سکتی ہے۔ لیبرا، برج میزان، اس ہفتے آپ کے ذہن میں میٹھی چیزیں کھانے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے جسے آپ پوری کر لیں گے، لیکن اس دوران آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کی خواہشات آپ کو طویل مدتی ذیابیطس یا وزن بڑھنے کے مسائل دے سکتی ہے۔ دعاؤں اور نیک بختوں سے آپ کی خواہشات اس ہفتے پوری ہوں گی۔ چاند کی علامت کے حوالے سے راہو کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس وقت قسمت آپ کا ساتھ دے گی، جس کی وجہ سے آپ کی گزشتہ دن کی محنت بھی رنگ لے آئے گی اور آپ اپنا ہر قرض چکانے میں کامیاب رہیں گے۔ اس ہفتے آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے دوست، رشتہ دار اور گھر کے افراد آپ کی ضروریات کو نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ سے آپ کو ان کے بارے میں غلط احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے میں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دوسروں کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر تبدیلیاں لائیں۔ اس طرح آپ خود کو کافی حد تک تناؤ سے پاک رکھ سکیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ شراکت داری میں کسی بھی نئے منصوبے کو شروع کرنے میں سازگار ثابت ہونے والا ہے اور اس سے آپ کو اور آپ کے ساتھی کو بھی فائدہ ہوگا۔ تاہم اپنے ساتھی سے ہاتھ ملانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں ورنہ کم سے کم بات چیت کی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو پڑھائی کے معاملے میں نرم رویہ اختیار کرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر آپ کو آنے والے امتحان میں سنگین منفی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ اپنے اسباق اور پڑھائی میں زیادہ سے زیادہ سنجیدہ رہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیبراز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ یہ ہفتہ آپ کی محبت کے لیے بہت مشکل اور چیلنجز سے بھرپور ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنی محبت کو سنبھالنے کے لیے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنی محبت کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کے لیے آپ کو اپنے جذبات کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ اپنی محبت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے دماغ کو پرسکون رکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی محبت کو سمجھنے میں کامیاب ہیں تو آپ اپنی محبت کو سنبھالنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی محبت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں تو آپ کو اپنی محبت کھونے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کو اپنی محبت کو سنبھالنے کے لیے اپنے دماغ کے ساتھ محتاط رہنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنی محبت کو نبھانے کے لیے اپنے شریک حیات کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کی کوششیں کرنا ہوں گی۔ اگر آپ اپنی محبت کو نبھانے کے لیے اپنے شریک حیات کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار نہیں رکھ پا رہے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھی پر نظر رکھنی پڑ سکتی ہے۔ اسکارپیو، برج عقرب، اس ہفتے تمام خواتین کو کچھ روزمرہ کی سرگرمیاں کرتے ہوئے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اگر آپ نہ چاہتے ہوں
کہ آپ کی غفلت آپ کو پریشانی کا باعث بنے، تب بھی یہ آپ کے لیے مسائل کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے ساتویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے آپ اس ہفتے کسی بھی قسم کا قرض لینے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، جبکہ آپ اس وقت بینک یا کسی دوسرے ادارے سے قرض حاصل کرنے کے قابل بھی ہوں گے، لیکن پیسے سے متعلق لین دین کرتے وقت آپ کو شروع سے ہی بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ اس ہفتے آپ کے ساتھ آپ کے والد کا برتاؤ آپ کو پریشان کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ آپ کی ہر بات پر آپ کو ڈانٹیں۔ ایسی صورتحال میں جہاں تک ممکن ہو خاندانی امن کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی باتوں پر رد عمل ظاہر کرنے سے گریز کریں، ورنہ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے تاجروں کو کسی بھی تجارتی قانونی دستاویزات کو گہرائی سے سمجھے بغیر اور انہیں صحیح طریقے سے پڑھے بغیر دستخط کرنے سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ آپ خود کو کسی بڑی مصیبت میں پھنسا سکتے ہیں۔ اسی لیے ایسی دستاویزات سے لاپرواہ نہ ہوں۔ اس ہفتے اس برج کے طلباء کو اپنے اساتذہ اور والدین سے تعاون حاصل ہوگا۔ ایسی صورتحال میں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے تمام شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے اپنے اساتذہ کی مدد لیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کی محبت کی صورتحال کچھ مختلف ہو سکتی ہے۔ اپنی محبت کے جذبات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھی پر نظر رکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے رویے پر توجہ دینے کی ضرورت ہو اور اپنے ساتھی کے ساتھ معمولی اختلافات کو دور کرنے کی کوششیں کریں۔ اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوں، آج آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات کرنے کی کوششیں کرنا ہوں گی۔ اس ہفتے آپ اپنے خاندان کی دیکھ بھال میں زیادہ وقت گزارنا پسند کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر پر کوئی مبارک تقریب ہو سکتی ہے اور آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ معیاری وقت گزارنے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ کو اپنی محبت کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع بھی ملے گا۔ شادی کی اچھی تجویز آپ کے سامنے آ سکتی ہے اور آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اپنی محبت کو گہرا کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ اگرچہ آپ پورے ہفتے انتہائی متحرک رہیں گے، لیکن آپ کو اپنی خوراک کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے آپ کو مضبوط اور صحت مند رکھنے کے لیے باسی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے اور درمیان میں پھل کھانا چاہیے۔ سیاروں کی موجودگی اس عرصے میں کچھ ناپسندیدہ اخراجات کی نشاندہی کر رہی ہے، تاہم آپ کی آمدنی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے ان اخراجات کا اثر آپ کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا اور آپ اپنے آرام پر کچھ خرچ کر سکیں گے۔ اسی لیے آپ کے لیے اپنی آمدنی اور اخراجات کے درمیان توازن برقرار رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کے گھریلو کام کے ساتھ آپ بہت سے سماجی اجتماعات میں بھی زیادہ بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ خاندان کے ساتھ حج پر جانے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو خود تجزیہ کرنے کا موقع ملے گا۔ چاند کی علامت کے لحاظ سے زحل کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے میں آپ کیریئر سے متعلق ہر صورتحال میں خوش قسمت رہیں گے۔ آپ کو اپنے اعلیٰ افسران کی طرف سے تعریف اور تعاون ملے گا۔ ایک ہی وقت میں آپ میں سے کچھ کو مطلوبہ ترقی بھی مل سکتی ہے۔ اس وقت اہداف کے حصول کے لیے کوئی قریبی شخص آپ کی مدد کے لیے آگے آ سکتا ہے، تاہم یہ بھی خدشہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سب سے اہم سمجھتے ہیں اور ان کی مدد لینے سے انکار کرتے ہیں، جس کا خمیازہ آپ کو ناکامی کے طور پر بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو یہ ہفتہ سیجیٹیرینز کے لیے دلچسپ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی محبت کی صورتحال پورے دن کے لیے خوشگوار ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے ذاتی تعلقات میں بہتری کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان کچھ دراڑ تھی تو آج آپ کو ان کے ساتھ صلح کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ کا محبوب آپ کو قائل کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ آپ کے تعلقات میں ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے اور آپ کو اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ محبت کے رنگ بھرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی اچھی تقریب رونما ہونے کا امکان ہے اور اگر آپ کی ازدواجی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسے بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوششیں کریں۔ اس ہفتے آپ کو اپنی محبت کی جگہ کی حفاظت کے لیے اپنے تعلقات پر توجہ دینا ہوگی۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی خوشگوار ہوگا۔ کیپریکارن،
برج جدی، عمر رسیدہ افراد یا اس برج کے خواتین کو اس ہفتے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے بہت زیادہ وزن اٹھانے سے گریز کریں، سکون کریں، اس سے آپ کے دماغ میں مثبت توانائی بھی پھیلے گی۔ اس ہفتے آپ خود کو ذہنی تناؤ سے پاک پائیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور آپ ان سے اچھا منافع کمانے کے لیے کچھ بہترین آئیڈیاز بھی کھود سکیں گے۔ تب آپ مالی طور پر بھی بڑے فائدے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس ہفتے گھر میں بچے کی آمد کے حوالے سے خوشخبری خاندان میں امن کی فضا کو یقینی بنائے گی۔ اس سے خاندان کے افراد کے درمیان بھائی چارہ بڑھے گا۔ اس لیے آپ ہفتے کے آخر میں خاندان کے ساتھ اس خوشی کو منانے کے لیے پکنک پر جانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ جو لوگ شراکت داری میں کاروبار کا انتظام کر رہے ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو واضح رکھیں یا اس دوران کچھ غلط ہونے کی صورت میں حکمت عملیہ بنائیں۔ آپ تبھی نتیجہ خیز نتائج حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کوششیں کریں گے اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوششیں کریں گے۔ آپ تعلیم میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ بھی کریں گے اور یہ دورانیہ آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کا راستہ دکھائے گا۔ اس مدت کے دوران طلباء اپنے اہداف اور مقاصد کو حاصل کرنے اور اپنی پڑھائی میں ایک خاص دلچسپی پیدا کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے کیپریکونینز کو خوشی ملے گی۔ یہ ہفتہ آپ کے ذاتی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان کوئی تنازعہ چل رہا ہے تو اس ہفتے آپ کے درمیان صلح ہو سکتی ہے۔ آپ کا ساتھی آپ کو قائل کرنے کی پوری کوشش کرے گا اور آپ کے تعلقات میں ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے پرانے دوستوں کو بھی نئے پیار کے رنگ سے بھر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی اچھی تقریب رونما ہونے کا امکان ہے اور اس سے آپ کی شادی شدہ زندگی میں بھی بہت خوشیاں آ سکتی ہیں۔ اگر آپ کی شادی شدہ زندگی میں کوئی مسئلہ ہے تو آپس میں بات کر کے اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے تعلقات کو گہرا کر سکتا ہے اور آپ کے ساتھی کے ساتھ بہتر تفہیم پیدا کر سکتا ہے۔ اس ہفتے کا ذائچہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں خوشی ملے گی۔ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ایکویریس، برج دل، اگر آپ اس ہفتے خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ضدی رویے کو ضرور نظر انداز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو وقت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کو بھی خراب کرنا پڑ سکتا ہے۔ چاند کی نشانی کے حوالے سے مشتری کے 4تھے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کچھ اہم مالیاتی منصوبے لاگو ہوں گے جن سے آپ کو اچھا مالی منافع حاصل ہوگا۔ اس صورت میں آپ کو اپنے پیسے بچانے میں بڑی مدد ملے گی اور اس کے نتیجے میں آپ اس میں سے کچھ اپنے مستقبل کے لیے اپنے بینک میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یا آپ کے خاندان کا کوئی فرد غیر ملک میں رہائش پذیر ہے تو ہفتہ سازگار ہونے والا ہے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوششیں کریں۔ آپ کو اس ہفتے کے دوران صبر کے ساتھ ہر چیز کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس بات کا امکان ہے آپ خود کو اعلیٰ ترین سمجھیں تاکہ دوسروں کی باتوں اور نصیحتوں کو زیادہ اہمیت نہ دیں۔ اس کا براہ راست اثر آپ کے کیریئر میں مسلسل رکاوٹوں کی بنیادی وجہ ہوگا۔ اس ہفتے تمام طلباء کو خاص طور پر مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی توجہ مرکوز کریں، مراقبہ اور یوگا کا سہارا لیں اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ صورتحال اس کے برعکس ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو یہ ہفتہ محبت کے معاملے میں آپ کے لیے تھوڑا مشکل ثابت ہوگا۔ یہ آپ کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ ایک نئی سطح پر جانے کا وقت ہوگا۔ آپ اپنے رشتے کو ایک نیا موڑ دے سکتے ہیں اور اپنے رشتے کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو کچھ وقت کے لیے کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے ساتھی کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ جن لوگوں کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے وہ اپنے ساتھی کے ساتھ مختصر سفر پر جا سکتے ہیں۔ آپ سب اپنے رشتے کو ایک نیا انداز دینے کے لیے تیار ہوں گے اور اس سے آپ کو بہت خوشی ملے گی۔ اس ہفتے آپ کی محبت کی زندگی پہلے سے بہتر ہوگی اور آپ سب مل کر اپنے فیصلے لیں گے۔
स्पाइसेस, बुर्ज हूत। यह हफ्ता आपके लिए परेशानियों से भरा रहेगा, इस कदर के आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। इस वजह से आपकी तबीयत में जारियत नज़र आएगी और आप इसे बराह रास्त बात करने में ख़ुद को बिल्कुल नाकाम पाएंगे। मुश्तरी के चांद की निशानी के हवाले से तीसरे घर में होने की वजह से इस हफ्ते मुलाजमत पेशा अफराद की आमदनी में इजाफ़ा मतवक्का है। ऐसी सूरत हाल में इन्हें मशवरा दिया जाता है कि वह अपनी रकम कुछ छोटी सरमायाकारी पर ख़र्च करें, क्योंकि इससे सिर्फ़ इन्हें माशी फ़ायदा हासिल करने का इम्कान है और वह अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने में कामयाब होंगे। इस हफ्ते जितना हो सके अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें, ये बेहतरीन मरहम है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि घर के बच्चे कभी ना ख़त्म होने वाली खुशियों का ज़रिया होते हैं, जिनके साथ वक्त गुजारते हुए आप कुछ वक्त के लिए अपने मसाइल को भूल सकते हैं। इस हफ्ते आपको अपने कैरियर में अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी, वरना आप कोई भी काम वक्त पर मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। इसका बराह रास्त असर आपके कैरियर पर पड़ेगा और साथ ही आपको फ़ैसले करने में कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप घर से दूर तालीम हासिल कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपको अपने ख़ानदान से मुतल्लिक कुछ ऐसी ख़बरें मिल सकती हैं जो आपको चौंका देंगी और आपको पढ़ाई की तरफ तवज्जो मरकूज़ करने में मुकम्मल तौर पर नाहिल होने का एहसास होगा। अब हम बात करते हैं कि पाइसियंस के लिए यह हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो यह हफ़्ता आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका रिश्ता आपके तवक्कुआत से कम है, या आप महसूस कर सकते हैं कि आपका साथी आपके जज्बात को समझने से कासिर है। इस दौरान आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आ सकता है और आपके साथी के साथ झगड़ा भी हो सकता है। इस वक्त के दौरान आपको अपने जज्बात पर काबू पाने की ज़रूरत है और अपने साथी को अपने ख़यालात वाज़े तौर पर बयान करने की कोशिश करें। इस हफ़्ते आपको अपने साथी की अहमियत को समझने का मौका मिलेगा। आपको अपने साथी को बताने की ज़रूरत है जो आपके दिल में है और ये समझने की कोशिश करें कि आपका साथी क्या कहता है। आपको अपनी अना को भूलकर अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की कोशिशें करना होंगी। इस दौरान आपको अपने साथी का ताउन भी मिलेगा। इस हफ़्ते आपके लिए एक नया रिश्ता भी शुरू हो सकता है।